کیونکہ جب انہوں نے بے ایمانی کر کے اور انہوں نے پورا کر کے اور کشمیر کو ہتھیا لیا ہے تو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب امن جو ہے نا وہ ان دو ملکوں میں نہیں رہے گا، اور ان کی شروع سے ہی کوشش رہی کہ اس ملک کو کسی نہ کسی طرح مان تو گئے لیکن ختم کرنا ہے۔ اور خود نہرو کے جو بیانات اس وقت ہم نے ایز اے چائلڈ، مجھے اخبار پڑھنے کا بڑا شوق تھا، پڑھا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کے روز وزیر اعظم چینج ہو جاتے تھے، ریپبلکن پارٹی بن گئی، مسلم لیگ کے ٹکڑے ہو گئے اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے، تو اس طرح جھگڑتے تھے، اور کبھی کوئی، اور پھر گورنر جنرل نے چینج کر دیے پرائم منسٹرز کو، تو وہ کہتا تھا، نہرو نے کہا تھا کہ میرے اتنے پجامے نہیں پھٹے جتنے پاکستان کے وزیر اعظم چینج ہو گئے۔ تو وہ اس طریقے کا، یعنی وہ اس طرح ہیوملیٹ اور ریڈیکیول کرتے تھے پاکستان کو، کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری واپس آئے گا، اور ٹو نیشن تھیوری کا مذاق اڑاتے تھے، جو کہ ٹو نیشن تھیوری قائد اعظم نے نہیں بنائی تھی، سر سید احمد خان نے بنائی تھی، اور وہ انہوں نے یہ 1857 کا جو جنگ آزادی تھی اس میں یہ دیکھ کے کی تھی کہ ہندوؤں نے کس طرح پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان میں حصہ لینا شروع کیا، اور اس کے بعد جو تھے جب برٹش کامیاب ہو گئے تو انہوں نے برٹن کی جو تھی وہ ساری وفاداریاں شو کرنی شروع کی، انگلش پڑھنی شروع کر دی، مسلمان بیچارے جذباتی رہ گئے پیچھے، جو سر سید احمد خان نے پھر یونیورسٹی بنائی اور مسلم پہلے اسکول بنایا، پھر وہ کالج بنایا، میو کالج، اور پھر وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنی، تو وہ چاہتے تھے تعلیم یافتہ ہوں یہ، تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا الٹیمیٹلی، اور یہ ٹو نیشن تھیوری بنی، اور علامہ اقبال نے اس کو فلی جو تھے خطبات الہ آباد میں یہ کہا، تو اسی وقت یہ بنیاد پڑ گئی تھی کہ ان میں جنگیں جاری رہیں گی۔